بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 7 اکتوبر ہے اور دن ہے منگل کا۔ میں آپ کو اڈیالہ جیل کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں کہ اڈیالہ جیل کے اندر کیا ہوا، باہر کیا ہوا۔ پہلے اڈیالہ جیل کے اندر کی بات کر لیتے ہیں، کچھ اور بھی ڈیولپمنٹس ہیں ان پہ بھی آج کی بات کر لیتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اڈیالہ جیل میں جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت تھی، اور جی ایچ کیو حملہ کیس میں 100 سے زیادہ ملزمان ہیں، اور 100 ملزمان نے بھی پیش ہونا ہوتا ہے، اور ان 100 کے 100 ملزمان کے 100 کے 100 جو ہر ایک کم از کم وکیل تو 100 وکلا نے بھی پیش ہونا ہوتا ہے۔ اور اس کے بارے میں عمران خان صاحب کہتے ہوتے ہیں کہ یہ کیس کی سماعت نہیں ہوتی بلکہ میلہ لگتا ہے، کیونکہ 200-250 لوگ ہوتے ہیں اندر، تو خان صاحب بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تو پھر اڈیالہ جیل سے اس کی جو پروسیڈنگ تھی اس کو منتقل کر دیا گیا تھا اے ٹی سی کورٹ میں، اور ویڈیو لنک کے ذریعے عمران خان صاحب کی ٹرائل چلانے کی پنجاب حکومت ایک نوٹیفکیشن کیا تھا۔ اس کے بعد بجائے اس کے کہ اس کا ویڈیو لنک پہ ٹرائل کرتے، وہ بھی نہیں ہو سکتا تھا، یہ واٹس ایپ ویڈیو کال پہ ٹرائل عمران خان کا چلاتے رہے۔ عمران خان اس کا حصہ نہیں بنے، اور پھر آپ کو میں تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ سلمان اکمل راجہ صاحب نے وہاں جا کے کس طرح سے گرج برس کے اور انہوں نے دلائل دیے تھے، فیصل ملک صاحب نے بہت زبردست دلائل دیے تھے۔ پھر پنجاب حکومت کا ویڈیو لنک کے ذریعے جو ٹرائل چلانے کا نوٹیفکیشن ہے اس کو لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں چیلنج کیا گیا، وہاں پہ پیٹیشن گم جاتی ہے، پھر پیٹیشن مل جاتی ہے، پھر اس کی سماعت ہوتی ہے۔ سماعت جو ہے وہ 6 اکتوبر تک ملتوی ہوتی ہے۔ 6 اکتوبر کو بینچ ہی ختم ہو جاتا ہے وہ، اور 6 اکتوبر کو سوموار کے دن نوٹیفکیشن پنجاب حکومت واپس لے لیتی ہے، کیونکہ واپس نہ بھی لیتے تو بھی وہ اسلام آباد لاہور کورٹ سے کالعدم ہو جاتا۔ لاہور کورٹ سے نہ ہوتا تو سپریم کورٹ سے تو کنفرم ہو جاتا، کیونکہ اس کی کوئی لیگل بیکنگ نہیں تھی۔ اور یہ وہ معاملہ ہے جس پہ سلمان اکمل راجہ صاحب نے کل پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ جو مہدی حسن ہے انہوں نے جو انٹرویو کیا خواجہ آصف کا، اس میں اسپیسیفک اسی چیز کا سوال بھی انہوں نے کیا تھا، تو انٹرنیشنلی بھی یہ معاملہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو گیا تھا۔ اس لیے پنجاب حکومت نے اپنا نوٹیفکیشن واپس لے لیا اور جیل ٹرائل کا نوٹیفکیشن کر دیا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ کل جب وکلا پہنچتے ہیں، ایکیوزڈ ملزمان پہنچتے ہیں، ان کے وکلا پہنچتے ہیں، تو ان کو باہر روک لیا جاتا ہے۔ شیخ رشید صاحب بھی باہر موجود تھے، باقی ملزمان بھی کھڑے تھے۔ تو 3 وکلا کو جو ہے وہ 11:15 بجے اندر بھیجا گیا۔ پھر کیونکہ جج صاحب 10:30 بجے آ گئے تھے، جج امجد شاہ صاحب، اس کے بعد فیصل ملک کے ایڈوکیٹ صاحب کو کہا گیا کہ آپ اکیلے چلے جائیں، تو وہ اکیلے، انہوں نے کہا میں نہیں جاؤں گا، باقی وکیلوں کے ساتھ جاؤں گا۔ بالآخر طے یہ ہوا کہ وہ 2 وکلا کے ساتھ جائیں گے اور اندر جا کے اور جج سے بات کریں گے۔ وہ اندر گئے، جج سے کہا کہ سلمان اکمل راجہ صاحب اور باقی ہماری لیگل ٹیم باہر موجود ہے، میرا بریف بھی وہاں موجود ہے، میری فائلیں وہاں موجود ہیں، اور عمران خان صاحب کی بہنیں موجود ہیں، ان کو سب کو بلا لیں تو ہم ٹرائل چلانے کے لیے تیار ہیں، اور خان صاحب کو بھی بلا لیں کیونکہ عمران خان صاحب کمرہ عدالت کے اندر موجود نہیں تھے۔ جج صاحب نے تحریری حکم جاری کیا کہ جناب عمران خان کی بہنوں کو بھی آنے دیں، لیگل ٹیم کو بھی آنے دیں، اور سلمان اکمل راجہ صاحب کو بھی آنے دیں۔ پھر اس جج صاحب کا جو آرڈر ہے وہ ریٹرن آ جاتا ہے، ریٹرن آرڈر وہ ڈیٹیٹ کروا دیتے ہیں۔ اس کے بعد سماعت شروع ہوتی ہے، تو جج صاحب کہتے ہیں ہاں جی، بتایا گیا کہ جناب وہ تو نہ بہنوں کو آنے دیا گیا ہے، نہ لیگل ٹیم کو آنے دیا گیا ہے، اور عمران خان صاحب بھی نہیں آئے تھے۔ عمران خان صاحب کے بارے میں پوچھا گیا عدالتی عملے سے کہ بتائیں کہ عمران خان صاحب، انہوں نے کہا جی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو میں ورزش کر رہا ہوں، ورزش کرنے کے بعد میں شاور لوں گا، شاور لینے کے بعد میں کافی پیوں گا، اور کافی پی کے پھر میں آؤں گا۔ اچھا، عمران خان ایسی چیزیں کیوں کرتے ہیں؟ عمران خان ایسی چیزیں کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ عمران خان بتانا چاہتے ہیں کہ وہ مضبوط اعصاب کے مالک ہیں، اور وہ نہ جیل سے گھبرائے ہیں، نہ ڈرے ہیں، نہ ان کے اعصاب پہ کوئی بوجھ ہے، اور ان کو آپ جتنے مرضی ٹرائل کرنے، جتنی مرضی سزائیں دینے، عمران خان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نہ وہ ڈیل کریں گے، نہ وہ ڈیل دیں گے، نہ وہ سرنڈر کریں گے، نہ وہ اس نظام کے ساتھ کوئی سودا کریں گے۔ بلکہ ہمیں ایک بار ایک وکیل نے بتایا کہ جج صاحب نے فرد جرم عائد کرنی تھی عمران خان صاحب پر، تو عمران خان صاحب پیچھے بیٹھے ہیں، جج صاحب اب لمبی چوڑی چارج شیٹ پڑھ رہے ہیں، تو عمران خان صاحب نے اونچی آواز میں کہا یار اس کو جج کو کہو، مجھے بھی پتہ ہے اس نے کیا کرنا ہے اور کیا اس نے فرد جرم عائد کرنی ہے، میں نے سن لیا یار، کرو فرد جرم عائد کرو، میں نے جا کے ایکسرسائز کرنی، میری ایکسرسائز کا ٹائم ہو گیا۔ یعنی یہ ہے حالات اور صورتحال عمران خان کی۔ تو اس طرح سے وہ وہاں پہ ججز کے ساتھ کرتے ہیں، اور مطلب اس لیے پھر یہ عمران خان صاحب کا جی ایچ کو حملہ کیس میں ٹرائل جو ہے وہ ویڈیو لنک پہ منتقل کر دیا گیا تھا، کہ تاکہ جج جو ہیں وہ دور ہوں عمران خان صاحب سے، اور وہ جو ججز کے اوپر ایک عمران خان صاحب جب موجود ہوتے ہیں تو ایک جو دباؤ ہوتا ہے، کیونکہ دباؤ میں ہوتا اور کچھ نہیں، فیصلہ وہ وہی کرتے ہیں جو انہوں نے کرنا ہوتا ہے، لیکن وہ ٹرائل اتنی تیزی سے نہیں چلا پاتے جب خان صاحب موجود ہوتے ہیں، جتنی تیزی میں وہ چلانا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ ایک بڑا عمران خان کا ہے کہ جہاں پہ وہ موجود ہوں تو وہ جج صاحب تو پھر ظاہر ہے ان کے اوپر ایک بڑا سخت دباؤ ہوتا ہے عمران خان کا۔ اس کے بعد جی کیس اس کے بعد پھر ٹیک اپ ہوا، تیسری بار ٹیک اپ ہوا تو عمران خان صاحب کو نہیں لائے تھے، تو انہوں نے وہی بتایا کہ جناب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں ایکسرسائز کروں گا، ایکسرسائز کر کے شاور لوں گا، پھر میں کافی پیوں گا، پھر آؤں گا۔ خیر 2 گھنٹے گزر گئے، اور جب انہوں نے کہا جی ہم ایویڈنس ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں، تو فیصل ملک صاحب نے ایویڈنس ریکارڈ نہیں ہونے دی، اور اس وقت تک 1 بج چکے تھے،
اور اس طرح سے پروسیڈنگ اندر نہیں ہو سکی، ایویڈنس ریکارڈ نہیں ہو سکا، اور سماعت جو ہے وہ 20 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی۔ اس کے بعد فیصل ملک صاحب نے کہا کہ جی ہماری عمران خان صاحب سے آپ ملاقات کروائیں۔ جج کو کہا، جج صاحب نے جاتے جاتے ہدایات دی جیل انتظامیہ کو کہ آپ ان کی ملاقات کروائیں۔ انہوں نے کہا ہماری ملاقات کروائیں تاکہ ہم عمران خان صاحب سے انسٹرکشنز لے سکیں۔ تو میرے خیال ہے حسنین سنبل، راجہ متین، عاقل ایڈوکیٹ اور اویس ایڈوکیٹ، یہ سب جو ہیں وہ ان کے ساتھ فیصل ملک صاحب کے ساتھ موجود تھے۔ خیر جج صاحب چلے گئے، جیل کا عملہ ان کو اندر لے گیا کہ عمران خان کو تو یہاں نہیں لا سکتے، اندر لے گئے، سپرنٹینڈنٹ جیل کے دفتر میں لے گئے۔ تو وہاں پہ پھر ایک اور وہاں پہ آئے جیل انتظامیہ کے افسر، اور انہوں نے کہا جی آپ کو کیوں ہم ملوائیں؟ انہوں نے کہا جج کا حکم ہے۔ خیر ٹال مٹول ہوئی، اور انہوں نے آ کے اور غلط بیانی یہ کی کہ عمران خان نہیں ملنا چاہتے۔ وہ کہتے ہیں کہ آج میرا بشرا بی بی سے ملاقات کا دن ہے تو میں آپ سے ملنا ہی نہیں چاہتا۔ یہ جھوٹ ہے، عمران خان کیوں اپنے وکیلوں سے نہیں ملیں گے؟ اور لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ گواہوں کو ریکارڈ نہیں ہونے دیا۔ پھر آج ہی 7 اکتوبر کو 2 درخواستوں کی سماعت تھی۔ فرحت جبین شاید ان کا نام ہے، ایڈیشنل سیشن جج ان کے سامنے۔ ایک جو علیمہ خانم صاحبہ پر انڈا پھینکا گیا تھا، حملہ کیا گیا تھا، اس کی ایف آئی آر کی درخواست دی گئی تھی، ایف آئی آر درج نہیں ہوئی۔ اس کے اوپر یہ عدالت میں تابش فاروق اور پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم چلی گئی، وہاں بھی فیصل ملک وکیل ہیں، اور وہاں پہ کیونکہ فیصل ملک صاحب ادھر اڈیالہ مصروف تھے تو وہ سماعت جو ہے وہ ایڈجرن ہو گئی ہے، میرے خیال ہے پرسوں تک چلی گئی ہے۔ دوسری جو درخواست تھی وہ جو علیمہ خانم صاحبہ کو یہاں سے زبردستی گاڑی میں بٹھا کر اور ویرانے میں جا کے وہاں پہ گاڑی سے اتار دیا جاتا ہے، اس پہ جو ایف آئی آر کی درخواست ہے اس کے اوپر بھی 22A کی درخواست ہے۔ 22A کی درخواست یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی بھی واقعے کی ایف آئی آر درج کرانے کے لیے تھانے میں جاتے ہیں اور پولیس آپ کی ایف آئی آر درج نہیں کرتی تو آپ عدالت جاتے ہیں کہ عدالت پولیس کو حکم دے کہ ہماری ایف آئی آر درج کی جائے، یہ ہوتی ہے 22A کی درخواست۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کی کل جو ہے اب جو 7 ضمانتیں ہیں 26 نومبر کے کیس میں، اس کی بھی سماعت ہے، یہ جج امجد شاہ نے سماعت کرنی ہے، اور جو میڈیکل عمران خان صاحب کا کرانے کے حوالے سے میڈیکل بورڈ بنانے کے حوالے سے درخواست ہے اس کی بھی سماعت ہے۔ باقی اڈیالہ کے باہر جو ہوئے وہاں پہ عوامی اسمبلی لگی، اور پنجاب سے ایم پی ایز آئے ہوئے تھے، کے پی کے سے ایم پی ایز آئے ہوئے تھے۔ علیمہ خانم صاحب نے وہاں پہ گفتگو کی کہ عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں مکمل طور پہ رکھا جائے گا، اور اس حوالے سے انہوں نے اراکین اسمبلی کو کہا کہ وہ پلان بنائے کہ جب عمران خان صاحب کو مکمل طور پہ آئسولیٹ کر دیا جائے گا تو انہوں نے کیا کرنا ہے۔ وہاں پہ ایم این ایز کی، ایم پی ایز کی دھکم پیل بھی ہوئی پولیس کے ساتھ۔ اس کے بعد اس کے علاوہ کل صبح یہ ہوا تھا، آج صبح اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت تھی، وہاں پہ بڑے زبردست دلائل دیے انہوں نے سلمان صفدر صاحب نے۔ انہوں نے جو حوالہ دیا تو ان کو جج نے روک دیا۔ جو میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کا فیصلہ تھا توشہ خانہ 2 کیس میں عمران خان صاحب کی اور بشرا بی بی صاحبہ کی ضمانت کا کیس، اس ضمانت کے فیصلے میں انہوں نے کیٹیگوریکل لکھ دیا تھا کہ یہ مزید انکوائری کا کیس ہے، تو ایک طرح سے انہوں نے اپنے ضمانت کے فیصلے میں یہ بات واضح کر دی تھی کہ کیس بنتا ہی نہیں ہے، تو اس پہ جج انعام امین مناص نے روک دیا۔ اور انہوں نے بتایا سلمان صفدر صاحب نے کہ ہم آپ کے پاس اس وقت آئے تھے جنوری میں جب ایک بھی گواہ ریکارڈ نہیں ہوا تھا، آج تمام گواہ ریکارڈ ہو چکے ہیں، ابھی بھی آپ یہ کر دیں کہ آپ یہ جج کو روک دیں، اسپیشل کورٹ کے جج کو، کہ وہ حتمی فیصلہ نہ سنائے، ٹرائل مکمل کر لے لیکن فیصلہ نہ سنائے جب تک اس درخواست کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ یہ درخواست کیا ہے کہ توشہ خانہ 2 کیس بن ہی نہیں سکتا تھا، اور اس میں عمران خان کو اور بشرا بی بی کو بری کیا جائے۔ خیر اور یہ بھی سلمان صفدر صاحب نے بتایا کہ یہ جو توشہ خانہ کیس ہے اس میں الیکشن کمیشن بھی کارروائی کر چکا ہے، پولیس بھی کر چکی ہے، نیب بھی کر چکی ہے، ایف آئی اے اب کر رہی ہے، تو انہوں نے کہا تو کیس بنتا ہی نہیں ہے۔ خیر نہ تو جج صاحب نے پروسیڈنگ سٹے کی ہے، نہ ہی حتمی فیصلہ سنانے کے حوالے سے انہوں نے وربلی روکا ہے، اب ریٹن آرڈر آئے گا تو پتہ چلے گا، اور نہ ہی انہوں نے اگلی کوئی تاریخ دی ہے، کیونکہ سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ آپ اگر 2 دن 3 دن بعد کی بھی تاریخ دیں گے تو تب تک تو ویسے ہی عمران خان صاحب کو توشہ خانہ 2 کیس میں سزا ہو چکی ہوگی اور یہ درخواست غیر مؤثر ہو جائے گی۔ تو علیمہ خانم صاحبہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مجھے جج پہ ترس آ رہا تھا انعام امین مناص میں کہ کیس تو بنتا نہیں ہے، اب یہ بیچارہ کیا کرے گا، اور انہوں نے کہا کہ لیکن ججز یہ یاد رکھیں کہ ان کے فیصلے تاریخ میں رہیں گے، اور ان کی آنے والی نسلیں جو ہے وہ جو جج آزاد ہوں گے تو ان کی نسلیں فخر سے اپنا تعارف کرائیں گی کہ ہم ان کے پوتے ہیں، پوتی ہیں، نواسی ہیں، اور جو جج انصاف نہیں کریں گے تو انہوں نے کہا کہ علیمہ خانم صاحبہ نے کہا کہ ان کو تاریخ میں اچھے الفاظ میں یاد نہیں رکھا جائے گا، اور یہ انہوں نے جو ہے انہوں نے بہرحال کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو منتقل کیا جا سکتا ہے اڈیالہ سے، کہیں اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو پھر اس کے بعد یہ ایک اور ڈیولپمنٹ، آج سلمان راجہ صاحب نے بڑی دبنگ پریس کانفرنس کی، انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو کچھ ہوا ہے عدلیہ کے اندر اس کی بات کی، اور ان کے ساتھ بابا روان صاحب تھے، اور شوکت بسرا صاحب تھے، انذار حسین پنجوتا صاحب تھے، میں اور جو بابا روان صاحب کے صاحبزادے ہیں جو وکیل ہیں وہ بھی تھے، اور اسی طرح سے میں بابا روان صاحب کی تو پریس ٹاک نہیں سن سکا، لیکن سلمان راجہ صاحب کی میں نے سنی تھی، انہوں نے اس میں کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کو لانے کا مقصد ملٹری کورٹس والا فیصلہ جو تھا
جو دیا تھا جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے اور منیب اختر صاحب نے، عائشہ ملک صاحبہ نے، مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے، اس فیصلے کو کالعدم کروانا تھا، جو دوسرا مخصوص نشستوں سے پی ٹی آئی کو محروم کرنا تھا، تو انہوں نے کہا اس کے لیے یہ آئینی ترمیم لائی گئی تھی۔ انہوں نے اس کے بعد کہا کہ عدلیہ کا وجود ہی برقرار نہیں رہا، انصاف کا قتل عام ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملٹری کورٹس میں سویلینز کا جو ٹرائل ہے وہ نیپال، بنگلہ دیش، سری لنکا اور بھارت میں بھی نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا ہے صرف افریقہ کے ایک ملک میں ہوتا تھا یوگنڈا میں، اب وہاں پہ بھی یہ قانون ختم کر دیا گیا ہے، وہاں پہ بھی یوگنڈا میں بھی جو ہے وہ سویلینز کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہوتا، لیکن ہماری سپریم کورٹ کے ججز نے جو ہے وہ ملٹری کورٹس میں سویلینز کے ٹرائل کو الاؤ کر دیا ہے۔ اچھا یہ یاد رکھیں کہ یہ 5 جج جو تھے جنہوں نے الاؤ کیا، اس میں انہوں نے نام نہیں لیا، میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں، جسٹس امین الدین خان صاحب ہیں، محمد علی مظہر صاحب ہیں، حسن نظر رضوی صاحب ہیں، مسرت ہلالی صاحب ہیں اور شاہد بلال حسن صاحب ہیں۔ ان 5 ججز نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ سویلینز کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو سکتا ہے، اور انہوں نے اعجاز الحسن صاحب، منیب اختر صاحب، عائشہ ملک صاحبہ اور مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کا فیصلہ کالعدم کیا، اور یحییٰ آفریدی صاحب کا۔ اس کے بعد انہوں نے بھی کہا سلمان راجہ صاحب نے کہ تاریخ ان ججز کو معاف نہیں کرے گی، اور جو اس طرح کے فیصلے دیتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ رد ہوگا مستقبل میں۔ انہوں نے کہا کہ مخصوص نشستوں کے کیس میں تحریک انصاف کو نشستیں دی گئیں، لیکن پھر اس کے بعد 26 آئینی ترمیم کے تحت بینچ بدل دیا گیا اور پھر مخصوص نشستوں سے پی ٹی آئی کو محروم کر دیا گیا۔ اچھا یہاں پہ یہ بتانا ضروری ہے کہ کون سے وارڈ ججز تھے جنہوں نے مخصوص نشستوں کے میں تحریک انصاف کے حق میں اور اس وقت فیصلہ دیا تھا۔ اس میں منصور علی شاہ صاحب تھے، منیب اختر صاحب تھے، عائشہ ملک صاحبہ تھیں، اطہر من اللہ صاحب تھے، شاہد وحید صاحب تھے، محمد علی مظہر صاحب تھے، حسن نظر رضوی صاحب تھے، عرفان سعادت خان صاحب تھے۔ اس کے بعد ابھی جو 12 ججز جنہوں نے تحریک انصاف کو مخصوص نشستوں سے محروم کیا ہے، اس میں وہ اختلافی نوٹ لکھنے والے ججز بھی تھے مین کیس میں پہلے، وہ امین الدین خان صاحب تھے، محمد علی مظہر صاحب تھے، جمال خان مندوخیل صاحب تھے، حسن نظر رضوی صاحب تھے، مسرت ہلالی صاحبہ تھیں، نعیم اختر افغان صاحب تھے، شاہد بلال حسن صاحب، عامر فاروق صاحب، علی بکر نشوی صاحب اور ہاشم کاکڑ صاحب۔ ان ججز نے مخصوص نشستوں سے تحریک انصاف کو محروم کیا، اور انہوں نے کہا سپریم کورٹ اس وقت 26ویں آئینی ترمیم کے سیاہ سائے میں کام کر رہی ہے، اور پھر انہوں نے پولیس والوں کے جو گواہ ہیں، پولیس کے جو 2 گواہ ہیں جی ایچ کو حملہ کیس میں اور 9 مئی کے دیگر کیسوں میں، ان کا بھی پوسٹ مارٹم کیا، اور جی ایچ کو حملہ کیس میں بھی انہوں نے بات کی۔ تو یہ کچھ تفصیلات تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، اور کوشش کروں گا کہ وہ جو پہلی سماعت کا مکمل احوال اور کچھ اور چیزیں ہیں 26 آئینی ترمیم کے حوالے سے جو سماعت ہوئی، اس پہ میں آپ کو کل صبح جو ہے وہ اپڈیٹ کروں گا۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔